لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. دعوت و تحریک کے اعتبار سے بہت اہم ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے انسانوں اور جنوں میں سے شیطان، ہم نے بنا دیے. سوچیے، غور کیجیے. نبی کے لیے تو مدد چاہیے تھی، کیوں شیطان اٹھا دیا اللہ نے ان کے خلاف؟ اس کا فلسفہ بیان ہو رہا ہے. اگر کشاکش حق و باطل نہ ہو تو تمیز کیسے ہوگی کون واقعی حق پرست ہے اور کون ایسا ہی، کون واقعی محبت کرتا ہے اللہ سے اور کون دودھ پینے والا مجنوں ہے، وہ نام کا ہی صرف محبت کر رہا اور ایمان کیسے پتہ چلتا؟ یہ تو آزمائش کے لیے ہے دنیا بنائی گئی ہے. اگر شر کا وجود ہی نہ ہو، خیر ہی خیر ہو، تو آزمائش کہاں ہوگی؟ لہذا ایک تو ہم کرتے ہیں خود. تندی باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. یہ تو تمہارے لیے چیلنج ہے، اہل ایمان کے لیے چیلنج ہے. ان کے مرتبے اونچے ہوتے ہیں. جو جتنا سفر کر رہا ہے، جو جتنی استقامت دکھا رہا ہے، جو جتنا ایثار کر رہا ہے، اتنے ہی تو اس کے رتبے بلند ہوں گے. ورنہ کیسے حفظ مراتب ہوگا؟ کیسے معلوم گا ہوز ہو، کس کا کیا مقام ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہم نے خود اٹھائے، ہم نے بنائے ہر نبی کے لیے دشمن شیاطین الانس والجن، شیاطین جن و انس، یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، وہ ایک دوسرے کو اشاروں کنایوں میں وحی سے وہ ایسی باتیں، ملمہ کی ہوئی باتیں، فریب والی باتیں جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو گمراہ اور کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے لیے اور سپورٹ کرنے کے لیے. وہ جو جن ہے شیطان، وہ آ کر اس انسان شیطان کے کان میں پھونک مارتا ہے، ابھی ذرا تم اور صبر کرو، ابھی اور دیکھو کہیں تم پھسل نہ جانا، دیکھنا کہیں تم حق کو قبول نہ کر لینا. تو یہ ان کا آپس میں جو ہے گٹھ جوڑ، اس لیے کہ ہم نے خود ان کو یہ چھوٹ دی ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ یہ نہ کر سکتے. ظاہر بات ہے کہ کائنات میں کوئی پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر ہل نہیں سکتا. ابو جہل کی کیا مجال تھی کہ حضرت سمیہ کو شہید کر دیتا؟ ہے کون وہ؟ لیکن یہ تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے. اس کا ہاتھ شل ہو جاتا، وہ ہاتھ جو اٹھا ہے برچا لے کر ان کی شرمگاہ میں مارنے کے لیے، تو کیا وہ ہاتھ وہیں کا وہیں شل نہ ہو جاتا اللہ کے حکم سے؟ لیکن نہیں، اذن رب ہے. ٹھیک ہے، ہماری اس بندی کو آزما لو جتنا آزمانا ہے، لیکن جتنا تم آزما رہے ہو تمہیں کیا اندازہ ہوگا اس کے رتبے جو ہیں ہمارے ہاں کتنے بلند سے بلندتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تم کیا جانو؟ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین، کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، میری بیوی رو رہی ہوگی، میرے بچے رو رہے ہوں گے کہ ہمارا باپ جو ہے وہ شہید کر دیا گیا. کاش وہ جان سکتے کہ مجھے میرے رب نے کیا میرا اعزاز فرمایا ہے، میں یہاں کس عیش و آرام میں ہوں. ان کے رونے کا کیا سوال، وہ خوشیاں مناتے. تو یہ صورتحال ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، تو چھوڑیے آپ ان کو، جو یہ افتراء کر رہے ہیں کرنے دیجیے. یہ ہماری سنت ہے، ہمارا طریقہ ہے، ہمارا فلسفہ یہی ہے.